بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کو قابو کرنے کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے. ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا. ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے اور وہ انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں. پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں اور اسی مہینے توڑنا چاہتے ہیں، دسمبر میں ہی. ان کو قابو کیسے کرنا ہے؟ نت نئے طریقے سوچے جاتے ہیں اور ابھی تک کوئی بھی طریقہ برابر ثابت نہیں ہوا. اور جو بھی طریقہ سوچتے ہیں اس کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں ہیں. ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں. اور عدالتیں جو ہیں وہ اپنا کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان کا کندھا استعمال کیا جاتا ہے اور وہ بڑی محنت سے ایک کام کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک صاحب آتے ہیں اور وہ NRO دے دیتے ہیں پہلے. اور سارا ملبہ کس پہ ڈالتے ہیں؟ عدالتوں پہ. پہلے بھی ہو چکا، پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ہوا NRO 1، اور اب ہوا باجوہ صاحب نے کیا NRO 2. ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں اور عدالتیں اور ہمارے تحقیقاتی ادارے بڑی محنت کرتے ہیں، مقدمات سنتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں اور اس کے بعد عدالتی پروسیجر ہوتا ہے. پھر عدالتیں ان کو سزائیں دیتی ہیں. لیکن یہ فرد واحد جو ہیں وہ آتے ہیں اور وہ اپنا کام چھوڑ کے، جو ان کا اپنا کام ہے دفاع کا، اس کو کام چھوڑتے ہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ میں لگ جاتے ہیں اور پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور NRO 2 مکمکا، کچھ خود لیا کچھ ان کو دیا اور چلیں جی اپنے گھر. اور بدنام کون ہوتی ہے؟ عدالتیں بدنام ہوتی ہیں، اعلیٰ عدالتیں بدنام ہوتی ہیں. اس لیے اب عدالتیں جو ہیں وہ اپنا کندھا دینے کے لیے استعمال نہیں ہیں اور وہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو ذبح کرنے کے لیے سیاسی طور پر تیار نہیں ہیں. اور اس لیے اب نت نئے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، پریشر ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو باز رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے خیبر پختونخوا اسمبلی اور پنجاب اسمبلی توڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ پہ ان کے ساتھ ٹیڑھا طریقہ اختیار کیا جائے گا. اور ٹیڑھا طریقہ ماضی میں بھی استعمال ہو چکے ہیں، اب پھر ارادہ ہے، لیکن کیا وہ کامیاب ہوگا اور وہ ٹیڑھا طریقہ ہے گا، وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک سوال اٹھایا گیا ہے، اور کیونکہ باجوہ صاحب کی یہ خاصیت تھی کہ ڈرائنگ روم میں جو بھی ملنے جاتا تھا تو ڈرائنگ روم میں بھی بیٹھ کے بھی، اور جب بھی پرائم منسٹر آف پاکستان پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ باہر کیوں جا رہے ہیں، جیلوں سے کیوں نکل رہے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے مگرمچھ ہیں، تو باجوہ صاحب کہتے تھے کہ یہ تو جناب ججز ہیں، وہ کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں اور اب ان کا کیا کیا جائے، ان کو کیسے قابو کیا جائے، ہم تو بے بس ہیں. اصل میں یہ نہیں ہوتا تھا، اصل میں یہ ہوتا تھا کہ نیچے مینیج کیا جاتا تھا اور کورٹ روم میں جا کے وہ گونگے ہو جاتے تھے. عدالتیں سوال پوچھتی ہیں، آگے سے جواب نہیں آتے، جواب ریکارڈ نہیں کروائے جاتے اور چپ رہا جاتا ہے. ظاہر ہے عدالتوں کے پاس کوئی ایویڈنس آئے گا، وہ بولے گا جا کے تو ہی چیز ریکارڈ پہ آئے گی. تو چیزیں مینیج ہوتی ہیں نیچے اور الزام کس پہ آتا ہے؟ عدالتوں پہ. لہٰذا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عدالتی نظام بھی ہمارا ٹھیک ہونے والا ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں بڑے میگا کیسز کی. تو لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہم تو سپریم کورٹ میں بہتری لانے کے لیے اور عدالتی نظام میں بہتری لانے کے لیے کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں، لیکن کیا چیف آف آرمی سٹاف بھی اپنے ادارے کو ٹھیک کریں گے؟ یہ سوال اٹھایا انہوں نے. اب یہ سوال اوپنلی اٹھایا، یہ بھی آگے جا کے آپ سے بتاتا ہوں کہ یہ ماجرا کیا ہے. بہرحال چیزیں اس وقت بہت چل رہی ہیں اور یہ جب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو پس منظر میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور پس پردہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز مانگی جا رہی ہوتی ہے. اور ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور اعلیٰ عدالتوں کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا، پولیٹیکل انجینئرنگ پاسبل نہیں ہے. لہٰذا اب عدالتیں یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق، لیکن اکا دکا بیچ میں سے سلپ ہو جاتی ہیں چیزیں. بہرحال تو اب تھوڑا سا پہلے اپڈیٹس لے لیں، چھوٹی چھوٹی خبریں لیکن امپورٹنٹ ہیں. شہید ارشد شریف کا معاملہ، اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی گئی ہے اور
اس نے اپنا کام شروع کرنا ہے، ٹی او آرز بن رہے ہیں، لیکن سب سے پہلا کام ان کے ذمے ہے جی کہ شہید ارشد شریف کی والدہ اور ان کی اہلیہ، ان کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں، ان کے بیانات قلم بند کیے جائیں۔ کینیا جانے کی تیاری کر رہی ہے SGIT اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، کینیا جانے کی تیاری کر رہی ہے، وزارت خارجہ مکمل طور پہ آن بورڈ ہے اور سپروائز بھی کر رہی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہی ہے ہر طرح سے۔ تو ایک تو یہ چیزیں ہیں جی، کام شروع ہو چکا ہے، دیکھتے ہیں۔ اب آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو شہید ارشد شریف کی والدہ کا اپلیکیشن ہے جو پڑی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، ریکارڈ پہ آ چکی ہے، تو اب شہید ارشد شریف کی والدہ نے اس اپلیکیشن کے اکارڈنگلی اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانا ہے، اور وہ اسٹیٹمنٹ جب ریکارڈ ہو جائے گا، وہ اور ان کی اہلیہ، یہ دونوں اہم ترین بیانات ہیں، وہ ریکارڈ ہونے ہیں اور وہ ریکارڈ کا حصہ بن جائیں گے، اور اس کے بعد پھر معاملات آگے چلیں گے۔ تو بہرحال یہ چیز ہو رہی ہے جی۔ اس کے بعد اگلا جو کیس ہے، البتہ تھوڑے سے افسر گھبرائے ہوئے ہیں سینئر اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے، کہ بڑا بھاری بھرکم کیس ہے، اور جس طرف بھی جائے گا وہ رائٹ کی طرف جائے، لیفٹ کی طرف جائے، سینٹر کی طرف جائے، جس طرف بھی جائے گا کیس بہت ہائی پروفائل ہے، دنیا کی نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں۔ اور اب تو وائس آف امریکہ نے بھی یہ رپورٹ دے دی ہے کہ بہت ہی یہ ایک ٹارگٹ کلنگ کا کیس ہے، اور تحقیقاتی رپورٹ ہے، وہ ٹارگٹ کلنگ کا کیس ہے، اور اس کے لیے بین الاقوامی ایجنسی کی ضرورت ہے جو اس کو انویسٹیگیٹ کرے شہید ارشد شریف کے معاملے میں۔ تو یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ دوسرا جی، ایک اور خبر بھی لے لیں، رانا ثناء اللہ صاحب وہ بری ہو گئے ہیں باعزت طور پہ، وہ ہرن کے کیس میں انہوں نے ہونا ہی تھا بری، کیونکہ اس کیس میں کوئی جان ایسی تھی نہیں، اور ہم نے بھی الحمدللہ کہ ہم نے اس کیس کو کم از کم نہیں چھیڑا تھا، پروگرام دا رپورٹرز میں بھی کبھی اس کو ٹچ نہیں کیا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں یہ بھی ٹانکا فٹ کیا گیا تھا، اور تو کچھ نہیں کیا گیا تھا، اور شہریار افریدی ان کو آگے کیا گیا تھا، اور ساتھ ان کے بیٹھے تھے میجر جنرل عرفان ملک صاحب۔ تو بہرحال اب وہ ANF کو جواب دینا چاہیے آ کے، کیونکہ ANF نے ہی یہ سارا کیس تیار کیا تھا، اور ان کو بتانا چاہیے کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ اگر کیس صحیح تھا تو آج پلک جھپکنے میں کل بریت کیوں ہو گئی، اور اگر کیس جھوٹا تھا تو پھر اتنے ہائی پروفائل لیول پہ یہ کس کے کہنے پہ کیا گیا تھا، سارا کچھ چیزیں کی گئی تھیں، اور کیوں کی تھیں؟ کیونکہ ANF میں موسٹلی تگڑے لوگ ہیں، باوردی۔ تو اس لیے جی یہ اب رانا ثناء اللہ صاحب کا ان کو مبارکباد بھی دی جا سکتی ہے۔ تو دوسرا اب آتے ہیں پولیٹیکل سٹوری کی طرف، جو کہ معاملات گڑبڑی کی طرف جا رہے ہیں، اور معاملات گڑبڑی کی اس طرف اس لیے ہیں کہ الیکشن انتخابات عمران خان صاحب نے پھر دوبارہ کہہ دیا فائنل۔ پرویز الہی صاحب، مونس الہی صاحب ایک مہمہ بنا ہوا ہے، مونس الہی بڑے کانفیڈنٹلی وے میں کہہ رہے ہیں، فل کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، رہیں گے، اور جب کہیں گے وہ ہم یہ اسمبلی توڑ دیں گے، وہ اس بات پہ قائم ہے چودھری پرویز الہی صاحب۔ اب چودھری شجاع صاحب کے بیٹے سالک حسین ہیں، زرداری صاحب متحرک ہوئے ہیں، انہوں نے فوراً اپنے بیٹے کو بھیجا ہے جو وزیر بھی ہیں، انہیں فوراً بھیجا ہے لندن، انہوں نے نواز شریف صاحب سے بات کی ہے، اور یہ اسمبلی ٹوٹنے سے بچانے کے لیے یہ ساری باتیں کی ہیں۔ نواز شریف صاحب مائل ہیں اس طرف کہ اسمبلی توڑ دی جائے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف صاحب ویل کیلکولیٹڈ ہیں، ان کے خیال میں اسمبلی توڑ دی جائے، اور الیکشن اگر خان صاحب لے کے جاتے ہیں تو لے جائیں، لے جانے دیں، اور الیکشن کمپین وہ کریں گے۔ میاں صاحب چاہتے ہیں کہ وہ آئیں، الیکشن کمپین کریں، لیکن حتمی طور پر ابھی کسی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا، ابھی صرف چیک کیا جا رہا ہے، میری دانش میں ابھی صرف چیک کیا جا رہا ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ 3-4 کام ابھی ہونے ہیں، اگر وہ کام نہ ہوئے تو نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے پاکستان میں، وہ ابھی انتظار کریں گے، کیونکہ وہ مصیبت میں گھرنے کے لیے تو نہیں واپس آئیں گے۔ جب ان کو 100% یقین ہوگا، بلکہ 100+ یقین ہوگا، تب وہ پاکستان جائیں گے اور جا کے اپنا پارٹی کو منظم کریں گے۔ لیکن جو چیز پائی جا رہی ہے، چیز کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو پریشرائز کرنے کی، نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ انتخابات ہوں،
زرداری صاحب نہیں چاہتے، زرداری صاحب نے چودھری شجاع صاحب کے بیٹے کو بھیجا، اور اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں کو بھیجا۔ شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں چلتا رہے دھندا، اس میں گورنمنٹ چلتی رہے، جب تک پرائم منسٹر پی ایم شپ ہے تو چلنا چاہیے۔ تو بہرحال وہ دوسری سائڈ پہ ہیں، نواز شریف صاحب جیسے چیف آف آرمی اسٹاف کی اپائنٹمنٹ پہ معاملہ تھا، صرف نواز شریف صاحب ایک سائڈ پہ تھے، باقی سارے ایکسٹینشن کے چکر میں تھے، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ پہلے تو اعجاز الحق صاحب کو بھیجا گیا کہ مہربانی کریں آپ ابھی تک تھوڑا سا اپنا گو سلو کی پالیسی اختیار کریں۔ عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ ابھی فوری طور پہ کوئی حتمی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ورنہ سسٹم کولیپس کر جائے گا، اور سسٹم کولیپس کر گیا تو پھر کوئی نہ کوئی اور فائدہ نہ اٹھا لے، اس طرح کی باتیں۔ تو میرا خیال ہے کہ کوئی اور فائدہ اٹھانے والی بات نہیں ہے، وہ تو یہ پولیٹیکل ہے، اور سید عاصم منیر صاحب آرمی چیف سے کسی ایسے غلط کام کی توقع نہیں کرنی چاہیے کہ ابھی تو 10 دن نہیں ہوئے، اور 10 دن کے بعد ہی اگر آپ یہ کہیں گے جی وہ سنبھال لیں گے، کنٹرول سنبھال لیں گے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے یہ چیزیں صرف اخبارات کی زینت تو بن سکتی ہیں، ادروائز اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ ایک چیز اس لیے نواز شریف صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، تیل دیکھیں، تیل کی دھار دیکھیں، سچویشن کو دیکھیں، وہ بھی ابھی واپسی کی تاریخ نہیں دی، لیکن کب آنا ہے یہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ اب پہلے نومبر میں تھا، پھر دسمبر آ گیا، اب پھر جنوری کا آ گیا کہ اب جنوری میں آئیں گے، تو جنوری کے بھی 31 دن ہوتے ہیں، کون سی تاریخ کو آئیں گے یہ بھی نہیں پتہ۔ بہرحال اعجاز الحق صاحب کو بھیجا گیا اور چیزوں کو سنبھالنے کی کوشش کی گئی۔ اعجاز الحق صاحب نے باہر آ کے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ تو عمران خان صاحب کے حق میں دی ہے۔ اب پیغام کیا لے کے آئے تھے اور کیا پیغام واپس جا رہا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے، کیونکہ ان کو ہنگامی طور پہ بھیجا گیا تھا کہ جائیں ذرا جا کے صورتحال کو سنبھالیں، ریڈ بھی کریں اور سنبھالیں بھی۔ بہرحال اب ہو کیا رہا ہے جی، عمران خان صاحب کو قابو کرنے کے لیے ایک پٹیشن فائل کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہی پرانا کیس کہ بچے کتنے ہیں جی آپ کے، اور آپ ایک بیٹی کے باپ ہیں، تو اسی کیس کو لیا گیا واپس اور اس پہ پٹیشن فائل کی گئی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سے پہلے وہ توشہ خانہ والا پڑا تھا، ڈسکوالیفیکیشن، وہ اب کسی میں ڈسکوالیفائی ہو نہیں رہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے فوری طور پہ ڈسکوالیفیکیشن ان کی ہو نہیں رہی، جلدی سے جلدی ڈسکوالیفیکیشن۔ وہی بات ہے کہ پورا پروسیجر ہے، تحقیقات ہیں، تحقیقات کے بعد عدالت میں مقدمہ چلے گا، پھر آگے چلے گا، تو فوری طور پہ تو یہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا، اس لیے پریشر ڈال رہے ہیں، پولیٹیکلی پریشر ڈال رہے ہیں۔ اب وہ بیٹی والا کیس فائل کر دیا گیا کہ اگر اس طرح نہیں تو پھر ہم اس طرح کریں گے، اور ان کا ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا عدالت میں جب بھی کیس آتا ہے تو پھر رپورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ رپورٹ ہوگا تو ہو سکتا ہے نوجوان نسل جو ہے وہ نہ مانے اور عمران خان صاحب سے دور ہو جائے۔ تو میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ اب اس طرح سے لوگ اپنے لیڈر سے دور نہیں ہوتے۔ ہاں، ان کو خود کو تکلیف پہنچے، عوام الناس کو خود کو تکلیف پہنچے، وہ خود محسوس کرے تو ہی نقصان پہنچتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو، ووٹ بینک شفٹ ہوتا ہے۔ اس طرح سے ووٹ بینک شفٹ نہیں ہوتا کہ آپ پٹیشنیں یا مقدمے دائر کرنا شروع کر دیں، اس سے ووٹ بینک میں اضافہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی اتنے مقدمے پہلے ہیں، ایک مقدمہ اور کر دیا، یہ دیکھیں جی 30 سال پہلے کا دوبارہ پھر لے آئیں، یہ تو پرانا کیس ہے۔ یہ جیسے گھڑی والا معاملہ ہے، وہ گھڑی کو بار بار ہر روز کوئی نہ کوئی خریدار تبدیل، فروخت کنندہ خریدار تبدیل کر دیا جاتا ہے تاکہ میڈیا میں خبریں چلتی رہیں، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پازیٹیوٹی آ جائے۔ تو بہرحال جی عمران خان صاحب کے لیے یہ ایک نیا جال بنا جا رہا ہے، تو دیکھتے ہیں وہ اس ساری مصیبت سے کیسے نکلتے ہیں۔ اور سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے، جسٹس منصور صاحب نے، کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمارا نظام انصاف ٹھیک نہیں ہے، تو ہم تو اپنا نظام انصاف ٹھیک کر لیں گے، تو کیا آرمی چیف بھی اپنا نظام انصاف ٹھیک کریں گے؟ اور ان سے یہ سوال کیا گیا، آرمی چیف اپنے ادارے کو ٹھیک کریں گے؟ یہ سوال اٹھایا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔